سر بیٹی کا رشتہ کرتے وقت لڑکے کی ویریفیکیشن کیا ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے؟ کیا اس میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب لڑکے والے کہتے ہیں نا لڑکی والوں سے کہ ہمارے بیٹے کی ویریفیکیشن کر لیں، کسی سے پوچھ لیں ہمارا بیٹا تو بڑا اچھا ہے، بڑا نفیس انسان ہے، تو اگر بیٹی والے تھوڑی ہمت کر کے ویریفیکیشن کر لیں نا تو بہت سی بیٹیاں اذیت سے بچ جائیں گی۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ ہیزیٹیشن میں مر جاتے ہیں، ویریفیکیشن ہی نہیں کرتے کہ محلے والوں سے پوچھیں لڑکا کیسا ہے، اس کے دوستوں کو فائنڈ کریں اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں پہ ہے، اور شادی کے 4 دن بعد ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ لڑکا نشہ کرتا ہے، لڑکا تو سائیکو ہے، لڑکا تو ذہنی بیمار ہے۔ بالکل اور چند ویریفیکیشنز ہیں۔ سب سے پہلے لڑکے کا آئی ڈی کارڈ لازمی لیں، قریبی پولیس اسٹیشن میں چیک کریں لڑکے پہ کوئی کیس تو نہیں ہے، سب سے پہلا کام کریں۔ نمبر 2، چیک کریں کہ کیا لڑکا جو ہے وہ نماز پڑھنے جاتا ہے محلے کی مسجد میں، اس کو دیکھا گیا نماز پڑھتے ہوئے۔ پھر دیکھیں کہ محلے میں سوسائٹی میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ اپنے گھر میں آپ کے سامنے تو وہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن ہمارے روایتی والدین کیا کرتے ہیں؟ لڑکے کی ڈریسنگ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ جو کہ بظاہر ٹھیک ہوتا ہے، اس کی گاڑی اس کی پراپرٹی دیکھ کے اپنی بیٹی دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی بعد میں کیا کیس نکل رہے ہیں آج کے ٹائم میں، ساری رات لڑکی کو بیوی کو مرغا بنایا، صبح دماغ میں گولی مار دی۔ اس طرح کے واقعات کب آتے ہیں؟ جب آپ لڑکے کی ویریفیکیشن نہیں کرتے۔ سر یہ بہت دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے کے دوست ہمیں زندگی میں شامل کرنے چاہیے اور اس طریقے کے نہیں کرنے چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے کون سے دوست ہیں جو ہمیں شامل کرنے چاہیے اپنی زندگی میں، ان میں ایسی کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی لائف میں نا کامیابی کے لیے 3 دوست بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو یہ 3 دوست بنانے چاہیے۔ دی مرر، ٹھیک ہے، جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا ہے، جو آپ کو آپ کی انسیکیورٹیز بتاتا ہے، آپ کو آپ کی کمزوریاں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر آپ ایسے دوست کے سامنے شرمندہ بھی ہو جاؤ گے، لیکن یہ بڑا ہائی ویلیویبل، ٹھیک ہے، ہائی ویلیو انسان ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا دوست جو انسان کا لازمی ہونا چاہیے، دی لیڈر، جو آپ سے آگے ہے، مائنڈ سیٹ میں آپ سے آگے ہے، فائنینس میں آپ سے آگے ہے، وہ کامیابی میں آپ سے آگے ہے، اس کے گولز بڑے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا آگے بڑھنے کے لیے۔ نمبر 3، تیسرا موسٹ امپورٹنٹ، دی شیلڈر، ٹھیک ہے، یہ میٹر نہیں کرتا امیر ہو غریب ہو کامیاب ہو ناکام ہو، یہ وہ بندہ ہوگا مشکل پڑنے پہ سب سے پہلی کال آپ اس کو کرو گے۔ آپ کا بریک اپ ہو گیا ہے، فائنینشیل مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، یہ آپ کو حوصلہ دے گا۔ اگر یہ 3 دوست آپ کی لائف میں ہے نا تو آپ بڑے شاندار قسم کے انسان اور شاندار قسم کی زندگی گزارو گے۔ سر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اچھا دوست ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، تو وہ امیر ترین کس سینس میں ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب دولت کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ٹائم آتا ہے انسان کی آخری سٹیج پہ جا کے لائف کی۔ سٹارٹنگ میں دولت ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ آج کے ٹائم میں تو جو دوست ہے نا وہ بھی دولت اور پیسہ دیکھ کے آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس کوئی ایسا دوست ہے نا جو آپ کا پیسہ نہیں دیکھتا، گاڑی نہیں دیکھتا، آپ کا مرتبہ نہیں دیکھتا، اور پھر بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، تو واقعی وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ سر آج کل کے لڑکے اپنی لکس پر، اپنی فیئرنیس پر، اپنے بالوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اپنے فیوچر پر توجہ نہیں دیتے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نوجوانوں کو اتنے کہوں گا کہ اپنی جو داڑھی مونچھ ہے نا، یا اپنے جو بالوں کے سٹائل ہیں، یا اپنا جو فیئر کلر جو کمپلیکس ہے، ان کو اس میں کچھ نہیں رکھا۔ دنیا صرف یہ دیکھتی ہے تم کس گاڑی پہ آئے ہو، کیا پہن کے آئے ہو، اور کتنے پیسے تمہاری جیب میں ہیں۔ اور یاد رکھنا، لائن دے کے جاؤں گا اس پوڈ کاسٹ میں، اگر تمہاری جیب میں فورن کرنسی ہے نا تو تم سے تمہارا نہیں تمہارے رشتہ داروں کا بھی رشتہ اور ان کی ڈیٹ اور ٹائم پوچھ کے طے کیے جائیں گے۔ اور اگر تمہارے پاس پیسہ اور سٹیٹس نہیں ہے اور تم مرد ہو تو پھر تم منتیں کرو یا پاؤں پکڑو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جانے والے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے کیریئر پہ توجہ دو، بال گر جائیں گے واپس آ جائیں گے، کیریئر گر گیا نا اٹھا نہیں پاؤ گے۔ آج کل کے بچے ماں کے حق میں ہوتے ہیں اور باپ کے خلاف ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مائیں بچوں کو خلاف کرتی ہیں ان کے باپ کے۔ اگر آج عورتوں سے پوچھ لیا جائے نا کہ دنیا کا سب سے اچھا مرد، وہ کہیں گی میرا باپ، اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ دنیا کا سب سے گندا مرد، وہ کہیں گے میرے بچوں کا باپ، ٹھیک ہے، مرد ہے نا،
جینڈر ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایکویلٹی رکھنی ہے پھر دونوں طرف آپ سیم رکھیں. ہوتا کیا ہے، میں نے اپنے معاشرے میں نہیں دیکھا کسی باپ کو بچوں کو ماں کے خلاف کرتے، کہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کرے. میں نے معاشرے میں ایسا نہیں دیکھا. لیکن موسٹلی ہمارے مڈل کلاس کے گھروں میں نا مائیں ہمیشہ بچوں کے ذہنوں میں نا یہ چیز گھولتی رہتی ہیں، یہاں تمہارے باپ کا قصور، یہاں تمہارے باپ کا قصور ہوگا، نو ڈاؤٹ ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس گھر کے باہر مرد کی جوتی بھی پڑی ہو نا، اس گھر کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. مرد کا سایہ اتنا ضروری ہوتا ہے. اور جو مرد باہر لوگوں کی گالیاں سن سکتا آپ کے لیے، آپ اس کو گندا کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ نفسیاتی ہو، وہ ٹاکسک ہو، اس کے پیرنٹنگ ایشو ہوں، اس کے والدین کی طرف سے اس کو کچھ نفسیاتی ٹروماز ملے ہوں، لیکن قربانیاں کم نہیں ہیں اس کی. خدارا جتنی بہن بیٹیاں میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ مردوں کے خلاف بولیں، جتنا مرضی بولیں، لیکن آپ یقین مانیں جس دن آپ نے اپنے بھائی اپنے باپ کو کماتے دیکھ لیا نا، جس دن آپ نے دیکھ لیا، آپ کو اپنی ہر بات اور ہر تھوٹ جو ہے نا، ہر خیال، اس پہ پچھتاوا ہوگا جو آپ نے اپنے گھر کے مرد کے بارے میں سوچا تھا. سر مرد بڑا سخت جان ہو جاتا ہے، جب بات اس کی فیملی پہ آتی ہے نا وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، وہ بلڈر بن جاتا ہے، وہ واریر بن جاتا ہے، وہ مین آف سٹیل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹوکسک ہوتا ہے، بڑی مہنگائی ہے ہمارے معاشرے میں، مرد ٹوکسک ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا باپ آپ کا بھائی فکر مند نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جی، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. دعا کریں اللہ اس کا نصیب کھول دے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے. دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ بھی دعا کریں. سر ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے جو صرف آپ کو ضرورت پڑنے پر یاد کرتے ہیں، ضرورت کے علاوہ وہ آپ کو یاد کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ایسے لوگ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، جو آپ سے محبت بھی نہیں کرتے، آپ کی جان بھی نہیں چھوڑتے، جو آپ کی لائف میں ہوتے بھی نہیں ہیں، آپ سے پرومس بھی نہیں کرتے لیکن آپ کو امید دے کے رکھتے ہیں. ان کو آپ کی کیئر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ایک ہلکا سا میسج چھوڑ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں تاکہ آپ موو آن نہ کر سکو. اور وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ لینے آئے ہوتے ہیں آپ کی فیلنگز، آپ کا ٹائم، اور وہ خود کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں. جس دن وہ ہیل ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنے من پسند بندے کے پاس دفع ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی پچھتاوے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، آپ کو ریگریٹ میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. اور بندہ ساری زندگی اس پچھتاوے میں رہتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی تھی، میں تھوڑا بہتر کر لیتا، شاید میرے چیخنے کی وجہ سے یہ سب ہو گیا. جبکہ وہ بندے ٹائم پاس تھے شروع سے ہی. یاد رکھیے گا یہ پیار نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے. ان کا کنٹرول آپ کے ایموشنز پہ، آپ 100% دے رہے ہو لیکن وہ بندہ منافقت کر رہا ہے. اگر آپ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہو نا تو یاد رکھو آپ کو کیئر کی نہیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے. یار جو بندہ آپ کے 4 میسی کرنے کے بعد 4 نہیں کرتا تو کیا ضرورت ہے اس کے 2 میسی دیکھنے کی بھی، اور کیا ضرورت ہے اگلے دن اس کو پھر 4 میسی کرنے کی. اپنی عزت نفس اٹھاؤ، اپنے سر پہ رکھو اور جاؤ. اگر ہاتھ ملانے کے لیے کوئی ہاتھ آگے نہیں کرتا پاکٹ میں ڈال لو ہاتھ، کیوں لے کے پھر رہے ہو اپنا ہاتھ تم؟ سر پھر ہم ایسے خود غرض لوگوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اکیلے رہیں. اگر کوئی نہیں ملتا آپ کو جو آپ کے مطابق ہے تو سب سے بہترین چیز ہے اکیلے رہیں. سر کیا اکیلا انسان ذہنی مریض نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں مریض تو ہجوم میں رہنے والے بھی ہو جاتے ہیں، مریض تو سیلیبریٹی بھی ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض تو امیر لوگ بھی ہو جاتے ہیں جن کے گھر میں 100 نوکر ہوتے ہیں. ذہنی مرض کا جو تعلق ہے یہ آپ کے پیسے، آپ کی شہرت، آپ کے اکیلے پن سے نہیں ہے. ذہنی مرض کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ کہہ کے لگانے والے لوگ ہیں لیکن آپ کے اندر کی حالت سننے والا بندہ نہیں. اور اکیلا رہنے والے بندے سے مراد یہی نہیں وہ اکیلا ہے، آپ کے اندر 10 انسان موجود ہو سکتے ہیں. اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے سیلف کو بتاؤ اپنے مسئلے. انسان کے جسم میں اس کے ہر مسئلے کا علاج ہے.